You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آواز میڈیا کی پیشکش، یہ آواز ٹیلی ویژن. میں آپ کے ساتھ عارفہ مظفر. ریڈیو پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لوکل ڈائل کے اوپر. اس کے علاوہ ہم انٹرنیٹ پہ آپ کے ساتھ ہیں. ہماری ویب سائٹ eawaz.com ہے. آئی پی ٹیلی ویژنس پہ اگین اٹ از تھرو راجرز. وی آر ناٹ وی وی آر اے لائسنس فریکوینسی جس میں ہم اوبلیگیشنز اپنے پورے کرتے ہیں فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن کو اور CRTC کو. ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے معزز مہمانوں کو آپ کے ساتھ لے کے آئیں. میں نے ہمیشہ آپ سے یہ کہا کہ میرا مقصد یہ ہے کہ کمیونیکیشن میکس اے ہیوج ڈفرنس. وی کین اگری ٹو ڈس ایگری بٹ دیر مسٹ بی اے ریسپیکٹ ان بٹوین. بہت شکر گزار ہوں کہ میرے ساتھ قابل احترام بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب میرے ساتھ ہیں. آپ کی شمولیت کا شکریہ سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ نے ٹائم اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ. یقیناً آپ کا آرمی سے تعلق ہے اینڈ آئی تھنک پاکستان کا ایک ادارہ، اور مختلف جرنلز بھی اس پروگرام میں شامل ہوا کرتے ہوتے ہیں، ایک ادارہ وچ از موسٹ آرگنائزڈ فرام ٹاپ ٹو باٹم، رول آف کمانڈ کے اوپر چلنے والا ادارہ، اینڈ دیٹس واٹ پاکستان آرمی از. پاکستان آرمی کی کاوشوں اور کوششوں کا جب ذکر کرتے ہیں، اینڈ دس از ناٹ واٹ آئی سے، میرے بلکہ ایک انڈین لسنر ہے، جب انہوں نے کہا کہ اب آج کے دور میں جب آرمی کی آپ باتوں کو شیئر کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا دس از ناٹ واٹ آئی سے دیٹ پاکستان آرمی از گریٹ، دس از انٹرنیشنلی acknowledged one of the finest army in the world, that is پاکستان آرمی. مگر پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں. ظاہر ہے ایک ماں باپ کے اگر 5 بچے ہیں اور 5 میں سے 1 یا 2 بہت نالائق بھی نکل سکتے ہیں، جو چوری بھی کر سکتے ہیں، جو فراڈ بھی کر سکتے ہیں، جو دھوکہ بھی کر سکتے ہیں، مگر میں ان 3 اور 4 کو کیسے فراموش کر دوں جو اپنی زندگیوں کو کرتے ہیں. یس بینگ اے پاکستانی، میرا اتنا دل ضرور کرتا ہے کہ اگر ایک عام غریب آدمی کو سزا اور جزا ملتی ہے تو وہ جو 4 اور 5 میں سے 1 ہے مسٹ بی پنشڈ. بہرحال دیٹس مائی ریزرویشن اینڈ دس از ویئر آئی سے کہ دیر مسٹ not be a communication gap. Together we can make it better. Together we can make it stronger. میرے ساتھ جیسا میں نے کہا کہ ریٹائرڈ جناب بابر علاؤالدین صاحب ہے. جی سر، میں نے اپنی کتھا کہانی آپ کے ساتھ شیئر کی. I will have certain reservations and questions in آگے ہماری ڈسکشن میں. تو خوش آمدید، شکریہ فار یور ٹائم. آپ فرمائیے کیا کہیں گے. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے انوائٹ کیا، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کی جو کمیونیکیشن ہے، آپ کی براڈ کاسٹ ہے، بہت سارے ممالک میں دیکھی اور سنی جاتی ہے، اور یہ بڑا افیکٹو امپورٹنس فورم ہے جہاں سے ہم میرے جیسے لوگ بھی اپنی آواز آپ کے تھرو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں جو اردو سمجھتے ہیں اور جو کہ اس علاقے سے، اس ریجن سے کسی نہ کسی حوالے سے بلانگ کرتے ہیں. آپ نے پاکستان آرمی کے متعلق فرمایا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور آپ نے درست فرمایا کہ یہ صرف ہم نہیں کہتے، میں تو بینگ اے سولجر کہوں گا یہ دنیا میں ایک اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے اس چیز پہ کم از کم ضرور متفق ہے. پاکستان آرمی دنیا کی بہترین افواج میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے. پاکستان آرمی کی جو پیشہ ورانہ صلاحیتیں ہیں دنیا اس کو مانتی ہے، اور جب سے پاکستان بنا ہے ہر قسم کے خطرات کے اگینسٹ، چاہے وہ انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو، پاکستان کے آرمی نے جس طریقے سے اپنا رول ادا کیا ہے ملک کے دفاع کے لیے، انٹرنل خطرات کے اگینسٹ اور ایکسٹرنل خطرات کے اگینسٹ، وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور جیسے آپ نے یہ بھی ٹھیک کہا کہ جب آپ کہیں پر رہتے ہیں، چاہے وہ کوئی ادارہ ہے یا سوسائٹی ہے، انڈیویجولز ہیں، تو وہاں پر سب لوگ برابر نہیں ہوتے، ہو بھی نہیں سکتے. یہ تو ایک ہیومن سائیکی بھی ہے، اور جو ہمارا ادروائز معاشرے کا نظام ہے، دنیا کے ہر معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، انسٹیٹیوشنز کے پاس بھی. بٹ اب جب اوور آل دیکھتے ہیں کہ جو تعداد ہے اس کی میجورٹی کس طرف ہے، تو الحمدللہ
میں پورے وثوق کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آرمی کی اوور ویلمنگ اسٹرینتھ، چاہے وہ پاکستان آرمی کی کمانڈ ہو یا رینکس اینڈ فائل ہو، وہ پازیٹیو ہیں، وہ پروفیشنل ہیں، وہ لا ابائڈنگ ہیں، اور اگر کہیں پر فوج کے اندر رہتے ہوئے کہیں پر کسی جگہ پر بھی اگر کسی بھی قسم کی قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو یہ بھی حقیقت ہے کہ فوج کا ایک اپنا نظام ہے، اس کے تحت اس کو سزا بھی ملتی ہے، وہ پینلائز بھی ہوتا ہے، اس میں سے بعض اوقات لوگوں کو پتہ چلتا ہے، بعض اوقات لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اور یہی ایک وجہ ہے کہ تمام تر خطرات اور تمام تر چیلنجز، تمام تر ویلیبلٹی کے باوجود الحمدللہ پاکستان فوج کا دارہ آج بھی اتنا ہی مضبوط ہے جتنا آج سے ہم کہہ سکتے ہیں جب 30 سال پہلے یا 50 سال پہلے یا اس سے پہلے تھا، باوجود اس کے کہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ سر ہم میڈیا کو سنتے ہیں، میڈیا پہ بلیو کرتے ہیں. آئی ہیو آل مائی ریسپیکٹ فار آر چیف آف اسٹاف جنرل عاصم صاحب کے لیے، عاصم منیر صاحب کے لیے. انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایکس آرمی جنرلز نے جب ان سے، چند جنرلز نے جنہوں نے سلیکٹو جنرلز نے ان سے جب ملاقات کی تو جنرل صاحب نے جواب دیا کہ اب یہ فوج وہ فوج نہیں جو پہلے تھی، پہلے کے قوانین اور تھے، اب کے لحاظ سے کچھ اور ہیں. تو انہوں نے تو اس بات سے تو لگتا ہے کہ دس از ناٹ دا سیم آرمی وچ واز ایور بیفور. جی میں نے جب یہ بات کی نا تو میں اس کانٹیکسٹ میں کی ہے کہ آرمی کی پروفیشنل ابیلٹیز یا اوور آل آرمی کے رویہ یا آرمی کے رسپانس، جو چیف آف دی آرمی اسٹاف نے بات کی وہ ڈیفینیٹلی اس کانٹیکسٹ میں تھی کہ تھنگز ہیو چینج، انوائرمنٹس ہیو چینج، چیلنجز ہیو چینج، تھریٹس کی پرسیپشن چینج ہو چکی ہے، اور اس میں رہتے ہوئے اب ظاہر ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ روایتی انداز میں اب آگے نہیں چلا سکتے. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اندر کوئی بہت زیادہ کوئی رولز میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے اوور آل رویے کی بات کی ہے اور چیزوں سے نمٹنے کے لیے رسپانس کی بات کی ہے، اپنے بیہیویئرز کی بات کی ہے، بیکاز ظاہر ہے سوسائٹی میں اویئرنیس کافی حد تک آ چکی ہے، صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں بھی، اور اس اویئرنیس کے لیول کو دیکھتے ہوئے بہت ساری چیزوں میں ہم وہ روایتی جو اپروچ ہے وہ اپنا نہیں سکتے، ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو تھوڑا چینج بھی کرنا ہے. اگر آپ چینج نہیں کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ تو ظاہر ہے پھر آپ بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں، وہاں پر پھر پرابلمز ہوتی ہیں. کمیونیکیشن کی ہے، ظاہر ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت ساری چیزیں ہم چھپا نہیں سکتے. کچھ عرصہ پہلے تک بہت ساری چیزیں چھپی رہتی تھیں، ابھی اب کوشش کے باوجود نہیں چھپا سکتے، اور بہت ساری چیزیں ایکسیس ٹو انفارمیشن کی وجہ سے چھپ سکتی بھی نہیں ہیں. تو اس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی، انہوں نے بالکل درست فرمایا، اور کچھ چیزوں میں تو واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اپنے رویے میں اپنی اپروچ میں چینج لانے کی ضرورت ہے پازیٹیولی، تاکہ بہتر سے بہتر آرمی کا امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے پریزنٹ ہو. شکریہ، بہتر امیج پریزنٹ ہو. جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں جب دیکھیے صاحب، پاکستان کا ایک عام شہری اگر غلط کام کرتا ہے از ہولڈ اکاؤنٹیبل فار، مگر میں اس سبجیکٹ کو بھی سائڈ پہ چھوڑتی ہوں. یس، میں نے اپنی ساری زندگی پاکستان کی آرمی کو سلوٹ کرتے گزاری، مگر آج کے دور میں یہ ہمارے پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے ہمارے دماغوں کو کرپٹ کیا. ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے جاگیردار، ہمارے اشرافیہ، اور فرام دا ڈے ون فار لاسٹ 2 years میں یہ لفظ کہہ رہی ہوں کہ اگر پاکستان کی آرمی کے چند لوگوں کو کرپٹ کیا ہے، دا ہول responsibility goes on the shoulders of our politicians from any and every party, because all these politicians, they are industrialists, they are rich people, they can buy anything and everything. بہت سارے پاکستان کے پولیٹیشنز، جس میں میں نام بھی لے سکتی ہوں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے لوگ بھی ہیں، اور اب ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگ بھی شامل ہیں. مگر اس سے پہلے ہم نے تو اپنی ہوش سنبھالی، لوگوں کو یہ تک کہتے اور سنتے دیکھا، بلکہ حامد میر صاحب نے کہا تھا، جنرل رانی کا ذکر کر دیا تھا، اور آرمی آفیسرز کی بیویوں کا بھی ذکر کر دیا تھا. ہم نے ان پولیٹیشنز کو بھی دیکھا جنہوں نے کہا کہ تم کو بارڈر کی باڑ سے باندھ کے کھڈوں میں گھسیٹیں گے. ہم نے ان کو بھی دیکھا جن پولیٹیشن، اور وہ پولیٹیشنز اب پی ڈی ایم کی صورت میں ہم کو نظر آ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ دوز ہو سیڈ، جن الفاظ کو سننے کے ہمارے کان عادی نہیں تھے، ہم نے وہاں سے سننا شروع کیا، اور چیزیں وقت کے ساتھ بگڑتی چلی جاتی ہیں.
why they are not held accountable for? They must be. دیکھیں جی آپ کی بات اس حد تک بالکل ٹھیک ہے کہ پالیٹیشنز دے کیپ چینجنگ سٹانسز ایز پر دیر کمفرٹ لیول یا اپنے مفاد کے لیے. اور پاکستان کی فوج چونکہ ایک نیشنل آرمی ہے, پاکستان ایز اے سیکورٹی اسٹیٹ, بہت ساری چیزیں انڈر کمپلشن فوج کو بہت ساری چیزوں میں اپنا رول ادا کرنا پڑتا ہے, پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے. اس وجہ سے جب آپ رول اپنا ادا کرتے ہوئے پبلک میں جاتے ہیں, پبلک ڈومین میں جاتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے یو آر ولنریبل ٹو پبلک آلسو. پھر اس میں کچھ پولیٹیشنس کو کچھ شکوے شکایت ہو جاتی ہیں. جب ان کو سوٹ کر رہا ہوتا ہے ایک پرٹیکولر رول تو اس کے اوپر وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں, جب ان کو سوٹ نہیں کرتا تو نیچرلی پھر اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ماضی میں بھی یہ ہوتا چلا آ رہا ہے, ابھی بھی یہ ہو رہا ہے. کرٹیسزم کی حد تک مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں. ابھی ان میں سے کچھ الزامات ہیں جو صرف الزامات کی حد تک ہوتے ہیں, کچھ الزامات ہوں گے جس میں کسی کے پرسنل ایکسپیرینسز ہوں گے, اس کی بیس پہ وہ کرے گا. پھر میڈیا اس کو مزید ایکسپلائٹ کرتا ہے, اور پھر پاکستان کے جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں, اینٹی آرمی ایلیمنٹس ہیں, ان سینٹیمنٹس کو مزید ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ٹو ہولڈ اکاؤنٹیبل, میرا خیال ہے کہ فوج کے خلاف صرف کہنے کی حد تک کہ فوج کے خلاف کسی نے کچھ زبان سے کچھ کہا, شاید کسی کو اس حد تک آج تک پینلائز پریکٹیکلی نہ کیا گیا ہو. میں پینلائز کی بات کرتا ہوں, کسی کو سزا نہ دی گئی ہو. ایکسیپٹیبلٹی اور آف ناٹ بینگ ایکسیپٹیبل یہ ہو سکتا ہے. تو آج کل کے جو حالات ہیں اس میں صرف اگر آپ اس کو ریسنٹ انسیڈنٹس کے ساتھ ریلیٹ کریں تو جہاں پر عملاً کچھ اب کرتے ہیں فوج کے اگینسٹ, پریکٹیکلی کچھ کرتے ہیں, وہاں پر ظاہر ہے پھر آرمی کینٹ ہولڈ اٹ سیلف بیک. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجبوراً بہت ساری جگہ پر آپ کو کچھ ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن آپ مجھ سے اتفاق کریں گی بیکاز جیسے آپ نے فرمایا پاکستان آرمی کے ریلیٹڈ ایشوز کو بہت ایکسٹینسولی کور کرتی چلی آئی ہیں, تو آپ اتفاق مجھ سے کریں گی کہ اس حد تک فوج نے شاید کبھی نہیں کیا ہوگا کہ کسی کے اگینسٹ اتنا آگے چلا جائے کہ اس کو سزا کی حد تک یا اس کو فزیکلی کچھ لوگ الزام تو لگاتے ہیں, ان الزامات کے پیچھے حقائق کیا ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن پولیٹیشنز کی حد تک میرا خیال کہ بہت زیادہ سیریس میں ان چیزوں کو نہیں لیتا, بیکاز اپنی مفاد کی حد تک وہ یہ کرتے چلے آئے, اور میرا خیال اسی سچویشن میں اب بھی کر رہے ہیں, آئندہ بھی کوئی بہت زیادہ شاید چیزیں بدلی نہ ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو بہت زیادہ باتوں کی حد تک شاید سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. سر نقصان پہنچانے کی بات تو یہ ہے کہ دیکھ لیجئے گا جناب جنرل ضیاء الحق صاحب نے ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا, اور اس نقصان کی تلافی, اور بھٹو صاحب کی بھی گریٹنس تھی, ہی ڈڈ ناٹ لیو پاکستان, اس نے پریفر کیا, بلکہ دیر واز اے ٹائم اب جو انویل ہوا ہے, سرفیس ہوا ہے کہ ان کو بھی باہر جانا چاہتے تھے, مگر بھٹو صاحب نے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, انہوں نے نصرت بھٹو صاحبہ کو ڈانٹ دیا تھا کہ what do you want, why would I leave Pakistan, I will die and I'll be hero forever, and he is hero forever. سر آپ نے میرے ساتھ بائی دا وے 9 مئی کا واقعہ ہو گیا, جنرل احسان, ریٹائرڈ جنرل احسان صاحب نے بھی میرے a great man, a great spokesperson, I love him as my army man, he served as ISI, he was also guest here at 770. میرا سر آپ نے جب یہ بات کی, اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہمارے politicians, they are the worst possible politicians in the world. اور میں پروگرام کے آخر میں میرے انڈین لسنرز نے جو مجھے میسیج کیا, میں تو کہتی ہوں کہ یہ جو مربوں میں, زمینوں میں, ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ڈبونے والے ہیں, یہ پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے ڈال ڈال کے پلاٹس لوگوں کے سامنے, لوگوں کے مورل کریکٹرز کو بگاڑ دیا. اینڈ دس از مائی اوپینین اینڈ یو کین ریڈ اٹ اینڈ یو کین سی اٹ. آپ نے سر بات کی, میں بلکہ مجھے بڑا غم ہوا ابھی انہی دنوں میں, جناب وہ جو ہمارے ایک خواجہ آصف صاحب ہیں, انہوں نے بھی آرمی کے آفیسرز کے بارے میں بہت برا بھلا کہا, بہت برا بھلا کہا. اور یس, پاکستان آرمی نے, آپ نے کہا کہ نقصان کسی کے ان پہ جائے, جنرل ضیاء الحق صاحب آپ کے سامنے ہیں, عافیہ صدیقی آج تک تڑپ رہی ہیں, اس کا پورا ذمہ داری پرویز مشرف صاحب پہ جاتی تھی. ملک کے لیے کچھ لیتے تو ضرور لیتے, مگر انہوں نے اپنی پرسنل لائف کو اچھا کرنے کے لیے, باہر زندگی گزارنے کے لیے میرے ملک کے شہریوں کو بیچا امریکہ کے ہاتھ میں. باجوہ صاحب کی بات میں کرتی ہوں کہ ایک عام آدمی کا ڈیٹا نکل جاتا ہے,
تو اس کی بھی عام زندگی شہری، وہ تو بلکہ ٹیکس پے کرتا ہے سب کی نوکریوں کی اور تنخواہوں کی. اور باجوہ صاحب نے کیا غدر، انہوں نے کہا کہ ہم آرمی اب اے پولیٹیکل ہو گئی ہے، مگر اب ہم جتنے فیصلے دیکھ لیں ہمیں کہیں آرمی اے پولیٹیکل نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے سر میں اٹس اے کمیونیکیشن، میں آپ تک پیغام پہنچا رہی ہوں، حالانکہ آپ دیکھتے بھی ہوں گے، آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا. ایک طرف ہمارا آئی ایس پی آر بیان دیتا ہے کہ آرمی اے پولیٹیکل ہے، جنرل صاحب خود کہتے ہیں آرمی اے پولیٹیکل ہے، اور دوسری طرف رینجرز کو انوالو کیا جاتا ہے، دوسری طرف لوگوں کو مارنے پیٹنے کے لیے، یعنی میری آرمی از اے گریٹ آرمی. دہشت گردی سے میں نے خود آئی ایس پی آر کے آفس میں جا کے جنرل غفور صاحب نے جتنا کام کیا ہوا ہے کہ کتنی بڑی جنگ میری فوج نے لڑی، مگر آج پاکستان سے وہ آپ کا صحافی عمران ریاض گم ہو گیا اور کہا جی وہ افغانستان چلا گیا. تو وائی وی آر انوالوڈ سو مچ ان پالیٹیشنز اینڈ وی آر ناٹ لوکنگ آفٹر کہ کون بارڈر کو کراس کر رہا ہے اس سائڈ پہ اور کون بارڈر کو کراس کر رہا ہے اس سائڈ پہ. بجائے میری انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل سیکورٹی پہ توجہ رکھنے کے لیے their attention is totally diverted into the politician, and this is a stance which is outside. I just want کہ اگر آپ اپنے قیمتی وقت میں سے اس کو کلیئر کر دیں. اٹس کمیونیکیشن سر. بیسیکلی آپ نے جو کوشچن پوچھا بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس سٹانس سے میں ٹوٹلی ایگری نہیں کرتا، بیکاز ایک اسپیسیفک پرپز کے تحت ان چیزوں کو باہر کی دنیا میں اس طریقے سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے. دیکھیں، ہر ملک کے اپنے انوائرمنٹ ہیں، ہر ملک کے اپنے سرکمسٹانسز ہیں، ہر ملک کے اپنے انٹرنل ایکسٹرنل کے اکنامیکل سیکیورٹی کے چیلنجز ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریشن کے چیلنج ہے. ہر ملک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے انوائرمنٹ کے مطابق اپنے بہترین نیشنل انٹرسٹ میں فیصلے کرے. کسی ایک خطے یا کسی ایک ملک کا سلوشن آپ کا پیش نہیں کر سکتے کسی دوسرے ملک پہ. پاکستان کی فوج، جیسے میں نے کہا، آپ نے بھی اس سے اتفاق کیا کہ اے پولیٹیکل تو ہونا چاہیے اور بالکل ہونا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں چاہتے ہوئے بھی آپ فوری طور پر نہیں رہ سکتے. لیکن اس کا مطلب یہ قطعا نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹلی اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو جائیں جن کا تعلق انسانی حقوق سے ہو یا جن کا تعلق لوگوں کو پکڑنے سے ہو. رینجرز کا آپ نے ذکر کیا، رینجرز کا ڈائریکٹلی آپ اس کو فوج نہیں کہہ سکتے، سول آرم فورسز ہیں. دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، ہمارے ہمسائے میں ہندوستان ہے اور ان کی 5 لاکھ سے اوپر فوج کشمیر میں اس وقت قابض بیٹھی ہوئی ہے. جب وہ دنیا کو کہتے ہیں جی یہ تمہاری فوج نہیں ہے، یہ پیراملٹری فورسز ہیں. تو پاکستان رینجرز بھی اسی طریقے سے پیراملٹری فورسز میں ان کا شمار ہے. ان کو قانون نافذ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، ریاست ان کو بلا سکتی ہے، امپلائی کر سکتی ہے. اور جب رینجرز کو کہیں پر آپ امپلائی کرتے ہیں تو اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج امپلائی ہو گئی ہے. ان ایڈ آف سول پاور فوج آتی ہے تو رینجر کے رول کو اس طرح کے بڑھا چڑھا کے یہ پیش کرنا کہ جی یہ ڈائریکٹلی شاید فوج اس میں انوالو ہوگی. اور پھر سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو فوج بھی امپلائی کرنی پڑتی ہے. یہ کچھ چیزیں، کچھ خبریں جو آپ تک پہنچتی ہیں، آپ کی ماشاءاللہ اپنی ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے، آپ ریسرچ کرتے ہیں، آپ صرف کسی کی بات سن کے آگے نہیں پیش کرتے، آپ کے اپنے ذرائع آپ خود بھی چیک کرتے ہوں گے. اس میں سے میکسیمم جو خبریں ہوتی ہیں وہ فیک ہوتی ہیں. اور آپ نے خود شروع میں فرمایا 100% ایگری سر، 100%. اور سر میں نے، جنرل لودھی نے، جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے، جناب سمیع اللہ ملک صاحب نے، اور میرے ساتھ 5 اور جنرلز تھے، ہم لوگوں نے بہت پروموٹ کیا تھا آج سے 1.5 سال پہلے 5th جنریشن اینڈ 6th جنریشن وارفیئر کو. ڈیفینیٹلی ہم نے اس کو پروموٹ کیا تھا، بٹ انفارچونیٹلی اب کیا وجہ ہے کہ میری انٹرنل سیکیورٹی بھی داؤ پہ اور میری ایکسٹرنل. آپ کی انٹرنل سیکیورٹی میں آپ دیکھیے کون سا ادارہ ہے جو پاکستان کی آرمی کے اگینسٹ یہ ویڈیوز بنا رہا ہے، کون ہے؟ اینڈ اگر آپ ایک ہی شخص کا یا ایک ہی پارٹی کا ذکر کریں گے تو آئی ٹوٹلی ڈونٹ بلیو. سر آپ کو یاد ہوگا پلوامہ کا جو واقعہ ہوا تھا، پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا، اور نریندر مودی نے جب الیکشن جیتا تو انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا کشمیر میں، یا ابھی نندن کا واقعہ ہو گیا، یا کچھ بھی واقعات ہو گئے جس کے نتیجے میں بینیفٹ نریندر مودی صاحب کو کیا ملا کہ انہوں نے پاکستان کو انوالو کیا، پاکستان کی پولیٹیشین کا نام لیا، پاکستان کی فوج کا نام لیا، مگر وہاں کے لوگوں کو بھڑکانے کے بعد ان ریٹرن واٹ ہی گاٹ دیٹ ہی ون دا الیکشن. اچھا، ابھی جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، بی بی سی نے، اور بی بی سی سر
پوری انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرتا ہے. بی بی سی نے چند لوگوں کی نشاندہی کی ہے جس کے بیچ میں دے آرمی کے لوگ ہیں جن کی ٹائز کسی اور کے ساتھ ہیں, اینڈ وہ لوگوں کو کی جو ابھار رہے ہیں کہ اس طرف کو آؤ, اس طرف کو آؤ. حالانکہ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی وہاں پہ تھی, اینڈ دا وومن ہیز ڈن اے لاٹ فار پاکستان. میں ان کی اس لیے احترام نہیں کرتی کہ وہ پی ٹی آئی سے ہیں, میں ان کا اس لیے احترام کرتی ہوں کہ انہیں غریب لوگوں کا علاج کیا. میرے ملک کے پالیٹیشنز نے چوری کیا, پیسہ وہاں سے نکالا, اینڈ دے لیو لیوش لائف ابراڈ. ویئرز ڈاکٹر یاسمین راشد نے وہاں کی ان لوگوں کو کمفرٹ دیا جن کی اولاد نہیں ہے, ان کو کمفرٹ دیا جنہوں نے اولڈ ایج میں کنسیو کیا, اور اگر ان کے ڈسیبل بچے پیدا ہوتے ہیں تو زندگی اور محال ہو سکتی ہے. مگر بی بی سی نے جو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی جس میں باقاعدہ دے فاؤنڈ کہ دیز ور سم آف دیم ور آرمی پرسنلز, تو اس کو از اٹ رپورٹ بی بی سی کی رپورٹ بھی غلط ہے؟ دیکھیں, میں آپ سے ایک بات بڑی کلیئرلی آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ میں بی بی سی کا یا کسی کا نام تو نہیں لینا چاہوں گا. پاکستان آرمی کا ذکر آتا ہے نا جی, تو بہت ساری رپورٹس پاکستان آرمی کو بدنام کرنے کے لیے نیگیٹو رپورٹس ہوتی ہیں, آج سے نہیں ہوتی, پہلے سے بھی ہوتی چلی آئی ہیں. جن لوگوں کا ذکر کیا کہ جس میں کچھ آرمی پرسن انوالو تھے, اگر کوئی ریٹائرڈ آرمی پرسن انوالو اس میں ہے, جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے یو آر لیونگ لائک اے سیولین. بٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی کا ہر شخص جو ہے وہ ایک پرٹیکل لا کے اندر ہے کہ اس کو کام کرنا چاہیے. اگر اس میں کچھ ریٹائرڈ لوگ ہیں تو وہ ریٹائرڈ لوگ تو کسی پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹر کے طور پر بھی یہ کام کر سکتے ہیں, جا سکتے ہیں. تو وہ ایز اے ریٹائرڈ اگر کوئی ہے تو اس میں تو میرا خیال ہے کوئی وہ یقیناً ہوگا, اور اس میں مطلب میں نہیں اس کو ٹوٹلی جھٹلاتا, لیکن اس کا فوج سے کیا تعلق ہے. میں مطلب میرا یہ کہنا ہے کہ بنیادی مقصد ہے کہ فوج کا اگر کوئی بندہ آفٹر ریٹائرمنٹ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں, وائلنس میں, اس طرح کی جگہ پہ انوالو ہے تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے, فوج کم از کم اس کی ذمہ دار بالکل نہیں ہے. اور جہاں تک 9 مئی کا تعلق ہے, اگر آپ اس پہ صرف اس ٹاپک پہ, اس ایشو پہ میں سجیسٹ کروں گا کہ کس دن آپ ایک علیحدہ سے پورا فل فلیج پروگرام کریں, بیکاز یہ بہت ضروری ہے. بیکاز 9 مئی کو لے کے دنیا جہان میں, ویسٹرن ورلڈ میں بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں, پروپیگنڈاز ہیں, فیک نیوز ہیں, ڈی فیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کی ریاست کو, جہاں کا بہت سارے چیزیں میں آپ سے پورے کانفیڈنس سے آپ کو بتا سکتا ہوں. اگر آپ پوچھیں گے اسپیسیفکلی آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پر جھوٹ ہے اور کہاں پر سچ ہے, اور جہاں پر ریاست ریئیکٹ کرتی ہے, ریاست کو ریئیکٹ کرنا چاہیے. تو بی بی سی کی رپورٹ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, میں ایک اور رپورٹ دیکھی تھی جس کا اسپیسیفکلی شاید آپ کہہ رہی ہیں, میں نے میری نظر سے نہیں گزرا, لیکن اس حد تک کہنا کہ جو اس میں فوج کے ریٹائرڈ لوگ انوالو ہیں بالکل ہوں گے, اور جہاں پر انوالو ہیں وہاں پر ان کو بھی آپ یقین کیجئے کہ دوسروں سے زیادہ سخت سزا ملے گی, اور مل بھی رہی ہے. اس کا آپ کو بھی اندازہ ہے بیکاز آپ بہت ساری رپورٹنگ آرمی ریلیٹڈ ایشوز پہ کرتی رہتی ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. اور میں لاہور سے میرا تعلق ہے, اور لاہور ظاہر ہے ڈیفنس کی بات کر لیں وہاں سے, اور اس سے پہلے ہم ماڈل ٹاؤن سے تھے. میں نے سی بلاک سے میرا تعلق, بی بلاک کو اور ایچ بلاک کو بنتے ہوئے, اور وہ سارے کے سارے کوڑے والوں کا اٹھتا اور اس جگہ کو بنتے سنورتے دیکھا. لاہور میں جب ڈیفنس میں ہم ٹریول کرتے ہیں ہر جگہ پہ چوکی ہوتی ہے, اور ٹریول کرنا یعنی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچے, آپ کو 2 چوکیاں ضرور ملتی ہیں. دے آر ویری رسپیکٹیبل اسٹاف ممبرز جو بڑے اچھے طریقے سے ہم کو دیکھ کے, بلکہ پیچھے کا شیشہ نیچے کروا کے جھک کے دیکھ کے آگے گزرنے دیتے ہیں. کیا وجہ تھی کہ اس دن چوکیاں نہیں تھیں؟ چوکیاں بالکل تھیں, چوکیاں یہ نہیں کہ چوکیاں نہیں تھیں. اس میں ابھی چونکہ بہت ساری چیزوں کی انویسٹیگیشن چل رہی ہیں, تو انویسٹیگیشن سے پہلے کسی کنکلوژن پہ پہنچنا ویسے بھی مناسب نہیں ہے, اور وہ شاید اس کا ڈفرینٹ اس کا مطلب نکالا جائے. لیکن یہ تو آپ بھی اتفاق کریں گی کہ اس دن اسپیسیفکلی لاہور میں اگر آپ بات کریں تو فوج نے بہت زیادہ ریسٹرینٹ شو کیا. ادروائز اگر آرمی ریسٹرینٹ شو نہ کرتی تو شاید بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی جاتی. ابھی وہ ریسٹرینٹ جو شو کیا, اس ریسٹرینٹ کو بھی ایٹ ٹائم نیگیٹو لیا گیا, اور اس میں بہت ساری کانسپریسی تھیوریز سامنے آتی ہیں کہ یہ شاید یہ جان کے کیا گیا ہو. حالانکہ کوئی بھی فوج جان کے ایسا کر کے اپنے لیے بدنامی کبھی نہیں لے گی, اور جہاں پر لوگوں نے ریسٹرینٹ کم شو کیا وہاں پر اس کے نتائج ڈفرینٹ تھے.
تو پاسبلی اور یقیناً ایسا ہی ہے، جب کچھ عرصے بعد کچھ حقائق سامنے آئیں گے تو پتہ بھی چل جائے گا کہ وہ جو آپ چوکیوں کی بات کر رہی ہیں، وہ کینٹونمنٹ کی انٹرنسز کے اوپر جو چیک پوسٹ ہیں جہاں کے گزر کے جاتے ہیں، صرف وہی چیک پوسٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد ود ان دی کینٹونمنٹ انٹرس ایگزٹ کے علاوہ کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے جہاں پر لوگوں کو ایسے روکا جائے. تو پروبیبلی اس کی ریزن یہی تھی، اور میں آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوشش کی گئی کہ موب کو اگر آپ وتھ فورس روکیں گے یا ریئیکٹ کریں گے تو اس سے لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی. سر میں اس پورے کے پورے ایونٹ کا 9th ہوتا یہ ہے کہ ہر چیز کی کوئی بینیفیشری ہوا کرتی ہوتی ہے. یہ جو موب نے جو کچھ بھی کیا اور اس کے رزلٹ میں اٹ واز انسلٹنگ واٹ ایور ہیپن، مگر اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا اس کی بینیفیشری کون ہے، ایگزیکٹ ایڈوانٹیج اس کا کس کو ملا؟ میرا خیال ہے اگر یہ اس میں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جائے کہ اس کی بینیفیشری اگر فوج ایز انسٹیٹیوشن ہے یا پریزنٹ گورنمنٹ، فوج کو میں نہیں کہوں گی، مگر پولیٹیکل پارٹیوں میں آپ کی پی ڈی ایم ہے، آپ جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو اگر آپ بینیفیشری کہیں تو جب بھی کچھ طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ظاہر اس میں کوئی تو بینیفیشری ہوگا، کسی کو پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہوگا. لیکن سرکمسٹانسز کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کے سرکمسٹانسز میں گیا کون، اور اس طرح کے ریاکشن پہ جب ہوا تو اس کا ذمہ دار کون ہے، اور کہاں پر چیزیں خراب ہوئیں، کیسے روکی جا سکتی تھیں، کیسے لوگوں کو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کی طرف لے جایا گیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہی آپ کو میں نے پہلے کہا نا جی کہ اگر اس کے اوپر آپ کسی دن صرف 9 مئی کے میں ضرور کروں گی. میں سر آپ سے آپ مجھے ٹائم دیجئے گا، مجھے بڑا غم ہے اس بات کا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہمیں ای میل کر کے انٹرویوز لینا چاہتے ہیں، اینڈ میرے پاس وہ ای میلز بھی ہیں. I will never lie, I have those ای میلز جس میں نبیل گبول صاحب کی ٹیم کا بھی نام ہے، مگر the only people they don't want to come and talk, that is Muslim League Noon, because they are scared of same. And I am very grateful to you. I can even send you, I respect army a lot. مگر these politicians جنہوں نے میری آرمی کا بھی بیڑا غرق کر دیا، they are not ready to come and talk on the air. میں نے بھی آپ نے جب بینیفیشری کا جب میں نے ذکر کیا نا تو آپ تھوڑا سا میرے پچھلے سوال کی طرف جائیں. میں نے پلوامہ کے واقعے کا، نریندر مودی صاحب کا بھی، کہ نریندر مودی صاحب نے وہ بمبئی کا اٹیک کروا دیا، ٹھیک ہے جی بندے مروا دیے، بٹ ان ریٹرن کیا پایا؟ ہی ون دا الیکشن. سپٹمبر 11 کا واقعہ امریکہ میں ہو گیا، 2 ٹوئن ٹاورز گر گئے، بینیفیشری کون رہا؟ امریکہ. کیوں؟ بیکاز دا ہول مڈل ایسٹ کا میپ بدل کے رہ گیا. تو سر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بے شک آپ یا میں، سر میں نے I have lived my life. I love پاکستان. میرا پاکستان میں پولیٹیشین یا وہاں کا انٹرنل منسٹر میرا وہاں آنے کا داخلہ بند بھی کر دے گا نا، I don't mind it. I love، میرا رواں پاکستان سے محبت کرتا ہے. مگر سر کتنے لوگوں پہ آپ زیادتی کروائیں گے؟ آپ کے پولیٹیشین، ہمارا پتہ ہے کیا کام ہے، اور خدا کی قسم I thank you that you are here. ہم پیسے بھی بھیجنا چاہتے ہیں اور ہر بندہ پاکستان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے. پرابلم از، اور میرے لیے میرے جو مسلم لیگ نون کے لسنرز ہیں، دے آر ویری امپورٹنٹ ٹو می. دوز ہو آر پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، دے آر ویری مائی لسنر، ویری امپورٹنٹ ٹو می. مگر میں صرف وہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، آپ سوچئے کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر، اس ملک کی فیٹ کیا ہے؟ شوکت عزیز باہر سے آئے، حکومت کی، باہر چلے گئے. پرویز مشرف حکومت کی، باہر چلے گئے. ضیاء الحق صاحب نے جانا تھا، ان کی انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی ڈیتھ ہو گئی. میاں صاحب حکومت کرتے ہیں تو پاکستان ہے، ادروائز وہ باہر ہیں. علاج باہر، کھانا باہر، کتوں تک کا کھانا باہر سے آتا ہے. مگر انفارچونیٹلی شہباز شریف صاحب جن کے آپ کوآرڈینیٹر ہیں، آپ نے کبھی ان سے یہ سوال کیا کہ اپنا نام کلیئر کروا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے اسٹامپ پہ ضمانت دے کے بڑے میاں صاحب کو باہر بھیجا تھا. کیا وجہ ہے کہ اس ملک کی اتنی بدقسمتی ہے؟ کیا اشرافیہ کے علاوہ کوئی شریف، عبدالستار ایدھی، کوئی ڈاکٹر قدیر خان اس قوم کو نصیب ہی نہیں ہو سکتا؟ کچھ ایشوز بالکل آپ کی بات بجا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے کال آف فیل میں فرق ہے، اور اس کا تعلق صرف پولیٹیشنز کے ساتھ نہیں ہے. انفارچونیٹلی
पॉलिटिशियन चूंकि पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, जब पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं, तो ज़ाहिर है आप ना चाहते हुए भी अकाउंटेबल होते हैं, आप क्रिटिसाइज होते हैं, मीडिया की नज़रों में होते हैं और आप उससे छुप नहीं सकते। बट इसके अलावा भी मुझे सबसे पहले तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि आपका अपने मुल्क के लिए जो दर्द है, आपको जो हुब्बुल वतनी है, फ़ौज से आपका जो प्यार है, अपने वतन से जो आपका प्यार है, अपने वहाँ पे इतनी दूर रह के भी अपनी मिट्टी से हर वक़्त आपकी जो मोहब्बत है, पाकिस्तान के सॉफ्ट और पॉज़िटिव इमेज को आप जो प्रोजेक्ट करती रहती हैं, जो मुझे आपकी बातों से भी लग रहा है, आपके चैनल से भी लग रहा है, आपके मीडिया हाउस से भी लग रहा है, आई मस्ट एप्रिशिएट, बिकॉज़ मुल्क के अंदर रह के करना इतना मुश्किल नहीं है, बाहर रह के करना बहुत मुश्किल है। आप जहाँ पर रहती हैं, जहाँ पर आप लोग हर वक़्त काम करते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चैलेंजेज़ है, बहुत हॉस्टाइल किस्म के लोगों से आपका वास्ता पड़ता रहता है। तो जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है, आप बिज़नेसमैन देख लें, सोसाइटी के किसी भी तबके को देख लें, अनफॉर्चुनेटली जिसके पास 2 पैसे आ जाते हैं, उसकी कोशिश होती है कि मैं बाहर से इलाज कराऊँ, मेरे बच्चे भी बाहर जाके पढ़ें और बाहर की ड्यूल नेशनैलिटीज़ लें और फिर उनके स्टेक्स बाहर ज़्यादा होते हैं, मुल्क में कम होते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, लम्हा फ़िक्रिया है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मुल्क पे बीइंग अ पाकिस्तानी वी मस्ट बी प्राउड, बाहर जाके पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, बाहर जाके नाम कमाने में कोई हर्ज नहीं है, बट बाहर जाके पढ़ें, नाम कमाएँ, मुख्तलिफ फ़ील्ड्स में कामयाबी हासिल करें एंड देन कम बैक एंड सर्व योर कंट्री, बिकॉज़ आपके मुल्क को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो ड्रेन हो रहा है यहाँ पर टैलेंट, उसको रोकने की ज़रूरत है और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक करता हूँ, चाहे पॉलिटिशियंस है, कोई भी है। हमें अपने मुल्क में रह के सिचुएशन का, चैलेंजेस का सामना करना चाहिए और अगर हमारे मुल्क में इलाज की सहूलियात नहीं है और हम समझते हैं कि हमारे पास पैसे हैं या हमारे पास इख्तियार है या ताकत है या सहूलतें हैं, तो हम बाहर जाके कराएँ, तो ये यकीनन एक ऐसी चीज़ है जिससे नेगेटिव इमेज जाता है एक आम आदमी, गरीब आदमी के दिल में, उसके सामने, फिर तभी उसका ट्रस्ट वो नहीं रहता। तो आप जब ऐसी बातें उजागर करते हैं तो मैं तो पॉज़िटिव हमेशा रहता हूँ, मैं हमेशा पॉज़िटिविटी की तरफ जाता हूँ। इससे यकीन कीजिए फ़र्क बहुत पड़ता है। वक़्ती तौर पे शायद नज़र ना आ रहा हो, बट इसके बारे में भी अवेयरनेस सोसाइटी में यकीनन आ रही है और ये मज़ीद वक़्त गुज़रने के साथ-साथ मुझे पूरा यकीन है कि मेबी 10 इयर्स डाउन द लाइन इतना ज़्यादा अंडर लोगों पे प्रेशर होगा कि या तो फिर वो मजबूर हो जाएँगे कि यहाँ पर रह के पॉलिटिक्स करें, बिज़नेस करें, अगर ये काम करने हैं तो फिर पाकिस्तान में रहें, फिर बाहर जाएँ। बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल पाकिस्तान मेरा ज़िंदाबाद, मेरी फ़ौज ज़िंदाबाद, मेरे ज़्यादातर अच्छे लोग ज़िंदाबाद। खुदा करे, मुझे लगता है कि शरीफ आदमी की ज़िंदगी वहाँ मुश्किल है, क्योंकि पॉलिटिशियंस को 5-5, 10-10 करोड़ इलेक्शन के लिए चाहिए, विच नॉर्मल एंड शरीफ आदमी डजंट हैव। सर, आपके भी बच्चे हैं, मैं भी बच्चों वाली हूँ और हर आदमी, हम अपने बच्चों से पूछ के चलते हैं, क्योंकि बच्चा अगर रिबिलियस हो जाए दैट इज़ डेंजरस। पाकिस्तान कुदरती दौलत से मालामाल होने के बाद सबसे बड़ी दौलत जो पाकिस्तान के पास है, वी हैव ट्रेमेंडस नंबर ऑफ यूथ, जो हमारी परसेंटेज ऑफ यूथ इज़ बहुत ज़्यादा है। मेरे पास एक है कि हम ये जो नफ़रतों के बीज बोते चले जा रहे हैं और ये जो नफ़रतों की आग है, और मैंने हमेशा इस बात को लिया कि टेररिस्ट कोई भी नहीं हुआ करता होता। बुरे लोग हर मज़हब में, हर रिलीजन में, हर कलर में मौजूद हैं, मगर अगर एक माँ जिसके बच्चे को भी उड़ा दिया, जिसके शौहर को भी उड़ा दिया, एक औरत, और जिसके पूरे ख़ानदान को, तो वो कहेगी अब तो मैं भी बम बांध के अपने आप को, मैं 10 बंदों को मैं भी लेके उड़ूंगी, बिकॉज दिल में सख्ती आ जाती है। दिस इज़ हाउ द टेररिस्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। पाकिस्तान में ये जो जलाओ, somebody has to change, ये जो नफ़रत और मुकाबला और हर आने वाली हुकूमत लोगों को जो टॉर्चर कर रही है, जिसमें हम नफ़रत की आग बोते जा रहे हैं इन नौजवान बच्चों के दिल में। हमने तो मर जाना है, मगर वो नफ़रत और वो अदावत और वो कि यस अब मैं मरूंगा तो कितने लोगों को लेके मरूंगा, इसको कैसे कंट्रोल करें। और सर, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, मेरा सवाल भी है, मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ पैसे के लिए और रकम के लिए, मैं हर पॉलिटिशियन से कहती हूँ, ये हदीस है कि इंसान की पेट की आग सिर्फ कब्र की मिट्टी बुझा सकती। अपनी नौजवान नस्ल को कैसे बचाऊं मैं, ताकि ये नफ़रत अदावत आगे ना जाए, ये जो जलाओ घिराव वाले लोगों को रोका जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے تو کعبہ میں جا کے لوگوں کو معافی کر دی تھی. آپ کیوں نہیں کرتے یہ؟ تاکہ سیٹ اے رول ماڈل فار دیم کہ اگر تم گڈ ہو تو ریوارڈز آر بیٹر. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا جی، میرے بالکل دل کی بات کی ہے. میں تو بڑا اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہوں اس بات کا کہ اپنی یوتھ کو، اپنی نوجوان نسل کو، پاکستان کی 24 کروڑ پاپولیشن کی اوور ویلمنگ اسٹرینتھ جو ہے وہ ہماری یوتھ ہے. اور آپ یقین کیجئے اس میں بہت بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، نیچرل ٹیلنٹ بھی ہے، کمیٹڈ لوگ ہیں، موٹیویٹڈ ہیں، پازیٹیو ہیں، پیٹریوٹ ہیں. اور ان نوجوانوں کو اپنے مفاد کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، اپنے فائدے کے لیے انسائٹمنٹ کی طرف راغب کرنا، ان کے ذہنوں میں نفرت کے بیج بونا، زہر بھرنا لوگوں کے خلاف، سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کرنا، لوگوں کو امید کی بجائے ناامیدی کی طرف لے جانا، ان کے جذبات کو اتنا ابھار دینا کہ جب ان کو پھر آگے کوئی راستہ نہ ملے تو پھر وہ کیا کریں گے. ان کو اس طرح کے بلند باغ دعوے یاد دلا کے یا دعووں کے ذریعے ان کو ورگلانا، اس سے وقتی طور پہ تو آپ ہیرو بن جائیں گے. بیکاز آپ جو نعرے لگاتے ہیں یہ وہی ہیں جو آپ نے پہلے بات کی کہ بے روزگاری ہے، بھوک ہے، لوگوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے. تو اس طرح کی چیزیں اچھی تو بہت لگتی ہیں، مگر اس کے بعد جب آپ ان کو کچھ دے نہیں سکتے تو پھر وائلنس ہوتی ہے. اس کا تعلق صرف 9 مئی کے ساتھ نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی صورت میں وہ چیزیں پھر ان کا ریئیکشن ہوتا ہے. تو مخالفت کی حد تک تو ٹھیک ہے، تنقید کی حد تک بھی ٹھیک ہے، لیکن جب سیاسی مخالفت نفرت میں بدل جائے اور تنقید نہ رہے، گالم گلوچ ہو جائے، عدم برداشت ہو جائے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جو کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں. اور آپ باہر رہتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جس ملک میں آپ ہیں وہاں پر بہت بڑی تارکین وطن کی ایک اکثریت رہتی ہے. لوگ مختلف ممالک کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں. ہر ملک میں سیاست ہوتی ہے، ہر ملک کے اپنے انوائرمنٹ ہے، پسند ناپسند ہر جگہ ہے. ہندوستان اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے. وہاں پر اگر آج بی جے پی کی حکومت ہے تو بہت بڑی تعداد اس کے خلاف بھی ہے، ریجنل پارٹیز بھی ہیں، کانگریس بھی ہے. لیکن وہاں پر آپ نے ان کے تارکین وطن میں، باہر رہنے والے لوگوں میں کبھی بھی یہ نفرت، گالم گلوچ، یہ بد زبانی، یہ ڈیوائڈ نہیں دیکھی ہوگی. دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ہم تماشا بناتے ہیں، لوگ ہم پہ ہنستے ہیں، ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. اور اس کی ذمہ داری یقیناً ان لوگوں پہ جاتی ہے، ان پولیٹیشنز پہ جاتی ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو. ان کو اپنے رویوں ان کو اپنے رویوں کے بارے میں سوچنا ہوگا، گائیڈ کرنا ہوگا، نوجوانوں کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جانا ہوگا. بہت ساری چیزیں ہیں. نفرت سے، شارٹ آف نفرت بھی آپ اپنے سیاسی ایجنڈے کو آگے لے جا سکتے ہیں. شارٹ آف وائلنس بھی آپ لوگوں کو احتجاج کر سکتے ہیں. انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کے بغیر بھی آپ اپنی آواز ریکارڈ کر سکتے ہیں. دنیا میں مہذب احتجاج ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو احتجاج ہوتا ہے اس کا آپ کو نقصان ہوتا ہے، ریاست کو نقصان ہوتا ہے. الٹیمیٹ اس کی لوزر ایز اے ہول پاکستان کی ریاست اور سیاستدان تو ہے ہی ہیں. اور آپ کے بات سے اتفاق کرتا ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. شکریہ سر، آپ نے بڑے پیارے طریقے سے ایکسپلین کیا. ایک میری آخری ریزرویشن ہے، آپ چاہیں تو آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بی بی میں اس کا جواب نہیں دوں گا. سر میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتی ہوں، میری کوئی پارٹی نہیں ہے. آئی لو پاکستان، میری محبت وہیں پہ ختم ہو گئی. ٹھیک، پاکستان کے جتنے پولیٹیشین، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، آئے کوئی اسٹیٹ بینک کا گورنر بن گیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، بلکہ ایک آتھر ہیں جو ڈیولپمنٹ، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کے، انہوں نے پاکستان کے شرفاء کے لیے اور ان پولیٹیشنز کے لیے بڑا خوبصورت ڈان میں آرٹیکل بھی لکھا تھا. میں آپ کو ضرور فارورڈ کرتی ہوں، آپ اس کو پڑھیے گا. عمران خان کا جب ذکر آتا ہے تو میں نے دیکھا کہ دا مین ہیڈ آل دا چانس، پبلسٹی اس کے پاس تھی. اگر میں ویسٹرن لا کی بات کروں نا تو اور ہسبینڈ وائف کی ڈائیورس ہو جائے نا تو بچے اگر ہوں تو جتنا پراپرٹی عورت کے نام پہ ہے وہ 50-50 مرد عورت کو ملتی ہے. ٹیک اس کا ہسبینڈ کے ساتھ ٹیک. فرح گوگی نے فراڈ کیا تھا، دوڑ گئی. عمران خان ڈڈ ناٹ لیو پاکستان، وہ بیمار ہے، اس نے پاکستان میں لوگوں کا، اور خدا گواہ ہے میں نے اسی چینل سے جا کے وہاں پہ، آپ بھی سر میری ریکویسٹ ہے ایک دفعہ جائیے، جن لوگوں کا علاج ہے، جس کے بچے کو زندگی مل گئی، جس کے شوہر کو زندگی مل گئی. 2 ٹیئر سسٹم ہے. اگر غریب ہے تو اس کو فیس نہیں دینی پڑتی، اگر امیر ہے تو فیس دینی پڑتی ہے، کچھ زکوٰۃ میں سے پے ہوتا ہے.
اپنا علاج بھی وہاں کرا رہے ہیں, لوگوں کا بھی. وہ چاہتا تو بھاگ سکتا تھا, بٹ ہی ڈیڈنٹ لیو. یس, اس کے بعد اس نے بہت ساری غلطیاں کی, اس کو ڈبونے والے اس کے ارد گرد تھے, جیسے بھٹو صاحب کو ڈبونے والے ان کے ارد گرد تھے, بٹ ہی نیور وانٹیڈ ٹو لیو پاکستان. اینڈ آئی تھنک سو وہ ہسٹری رقم کرے گا جو بھٹو نے کی ہے. اب اگر میں غلط ہوں تو مجھے میری اس کنفیوژن کو دور کر دیں, ورنہ آپ کہہ دیں بھی میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا. نہیں, بندے کو اپ فرنٹ ہر کوشچن کا جواب دینا چاہیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ون شوڈ بی ویری فوکسڈ اینڈ ون شوڈ بی ویری کلیئر. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. کچھ چیزیں نیشنل کچھ ہو سکتی ہیں جن پہ آپ جواب نہ دینا چاہیں. ہر کسی کی پسند ناپسند اپنی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے چیریٹی کی بات کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا جو ہاسپٹل ہے وہ پاکستان میں ایک انٹرویو کیا تھا سڑک پہ کھڑے ہو کے ایک بندے کا, اور آپ یہ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ اور بھی بہت سارے لوگ اس ڈومین میں کام کر رہے ہیں جو جن کے چیریٹی کے ہاسپٹل ہیں. کچھ لوگ کینسر کا ہی واز دا فرسٹ. جی وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں کہہ رہا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اور بھی ہیں جو کہ اس تک ڈونیشنز نہیں لیتے. بٹ یہ میرا کہنے کا مطلب یہ کہنے کا میرا بالکل مقصد نہیں ہے کہ میں کم از کم چیریٹی کی حد تک ان کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں. جو اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. اس میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہ اظہار نہیں کرتے, کچھ چیریٹیز نہیں لیتے. بٹ آپ بھی پاکستان میں آتی ہیں, آپ کے روٹس ہیں, آپ جانتی ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان سے باہر جانے کا تعلق جہاں تک ہے, میرا خیال ہے کہ شاید ان سرکمسٹانسز میں پریزنٹ ماحول میں شاید ہی ڈزنٹ ہیو اے چوائس ٹو گو آؤٹ. ان کو شاید باہر جا نہیں سکتے. وہ ان کو خود بھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا. پالیٹکس ان کو کس رخ لے کے چلی جائے گی. اور 9 مئی کے بعد اور 9 مئی سے امیڈیٹلی پہلے تک جب وہ اقتدار سے علیحدہ ہوئے تو گیون اے چوائس تو بندے کا پتہ تبھی چلتا ہے جب کسی کو چوائس دی جائے تو وہ کہے کہ میں نہیں جاتا یا رہتا ہوں. آگے آنے والا وقت اس چیز کو ثابت کرے گا. اور آپ کو چانس زندگی میں بار بار ملتے ہیں کہ اپنے آپ کو درست کریں. آپ نے پولیٹیشنز کی بات کی, آپ نے بھٹو صاحب کا یا دوسرے پولیٹیشین کا ذکر کیا کہ ارد گرد کے لوگ آج ان کے ہوتے ہیں, وہ ان کو جب حصار بنا لیتے ہیں تو ان کو ایسی مشورے دیتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, جب سے دنیا بنی ہے بادشاہوں کے ارد گرد بھی لوگ ایسے ہوتے تھے جو کہ ان کو مشورے دیتے تھے, اور وہ مشورے بادشاہ مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے, اور الٹی نقصان انہیں کو ہوتا تھا. بٹ دین فائنل بات یہ ہے کہ اگر آپ لیڈر ہیں اور آپ کو اللہ نے ایک موقع دیا ہے تو آپ کے اندر خود عقل سمجھ ایسی ہونی چاہیے کہ جی آپ مشورہ سب کا سنیں, لیکن کریں وہ جو ملک کے لیے, آپ کی رعایا کے لیے, آپ کے اپنی ذات کے لیے بہتر ہو. یہ کہہ دینا کہ جی میں تو یہ کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے کرنے نہیں دیا گیا, تو اگر کرنے نہیں دیا گیا تو اسی وقت الگ ہو جائیں. اپنا پورا ٹائم گزارنے کے بعد دوسروں پہ بلیم کرنے سے بھی کسی شخص کا پازیٹیو امیج نہیں جاتا. بٹ ہیونگ سیڈ آل دس, میں سمجھتا ہوں کہ دیر از نیور این اینڈ ٹو اٹ. زندگی میں کبھی بھی سب کچھ ختم نہیں ہوتا. ہر وقت آپ پاس ٹائم ہوتا ہے. ڈیفیکلٹ ٹائمز آتے رہتے ہیں ملکوں پہ, اقوام پہ, انڈیویجولز پہ. اگر آپ ماضی سے سبق سیکھیں, اور میرے سے آپ اتفاق کریں گے انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں, بزنس مین ہیں, کوئی بھی ہے, ہم اب لیسن نہیں لرن کرتے. ہمارے پاس تاریخ ہمارے سامنے اپنے آپ کو بار بار دہراتی ہے. ہم لوگوں کی مثالیں دیکھتے رہتے ہیں, بجائے اس کے کچھ سے کچھ سبق سیکھیں. خود وہی کچھ کرتے ہیں, خود پھر مثال بن جاتے ہیں دوسروں کے سامنے. تو سبق سیکھنا چاہیے. ہر وقت آپ پاس امپروومنٹ کی گنجائش رہتی ہے. اگر آپ پازیٹیو ہیں تو اچھے وقت برے وقت آتے رہتے ہیں. یو کم آؤٹ آف اٹ اگر آپ کے اندر ڈٹرمینیشن اور یہ کچھ کرنے کا آپ کے اندر جذبہ اگر موجود ہے تو. بہت شکریہ سر, آپ نے تاریخ کی بات کی. میں تو کہتی ہوں کہ قرآن پاک کو سمجھ, اسلامک اسٹیٹ آف ریپبلک آف پاکستان, اگر ہم قرآن پاک پہ آج سمود کا ذکر اس کے بیچ میں ہے, اور وہ کون تھا جس کے خزانوں کی کنجیاں 12 اونٹوں کے اوپر آیا کرتی ہوتی تھیں. مگر ہم تو ان واقعات سے بھی نہیں سیکھتے. مگر جہاں تک چیریٹیز کو, ہم انڈس ہاسپٹل کو ہم یہاں پہ لک آفٹر کرتے ہیں. بڑے بڑے ادارے آف کورس چیریٹیز پہ چلتے ہیں اور لوگ جنرسلی اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. سر میرے سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معافی کی خواستگار ضرور ہوں. میری بالکل جتنی میں نے نیوز کو, اور میں پاکستان کے کسی عام پیپر کو نہیں پڑھتی. یس وی لک آفٹر ڈان سے ہم نیوز لیتے ہیں, ہم انٹرنیشنل میڈیا سے نیوز لیتے ہیں, ہم کسی اینٹی پاکستان سے نیوز نہیں لیتے. We do not look at the WhatsApp messages. No, not at all, because اس میں mostly fake messages ہیں.
دس از مائی ریزرویشن کہ اس وقت پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ برانڈ پہن کے غریب لوگوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، جیسے بھٹے والے نسلوں کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں مگر ان کو اٹھنے نہیں دیتے. اگر ایک بندہ نکل کے پڑھنا چاہے تو یہ مروا تک دیتے ہیں. ویری سیڈ فار پاکستان. اللہ کرے کہ انشاءاللہ کوئی ایسا ہیرو پیدا ہو جو یہ چینج لے کے آئے. بریگیڈیئر صاحب، ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب. جسٹ اے منٹ، آپ ڈو یو ہیو 2 منٹس؟ جی سر. میں سب سے پہلے تو بیفور وی اینڈ میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. آپ کی پوری گفتگو میں جو آپ نے سوالات بھی پوچھے، آپ کے ہر سوال میں وطن سے محبت اور حب الوطنی اور اپنے لوگوں سے پیار اس میں جھلک رہا تھا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنی دور رہتے ہوئے بھی آپ پاکستان سے اتنی ہی باخبر ہیں جتنے یہاں پر لوگ رہنے والے ہیں، اور اپنی ملک کا، اپنی فوج کا پازیٹیو امیج وہاں پر آپ بلڈ کرتے ہیں. مائی اپریسیشن ٹو یو. اور مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے ذریعے لوگوں تک اپنی آواز پہنچانے کی. اور آپ کو میں ایک چیز کا یقین دلا سکتا ہوں کہ، اور آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن میری آواز کے ذریعے شاید جو لوگ سن رہے ہیں ان تک ڈفرینٹ ویو پہنچے. یعنی کہ میں فوجی ہوں، میں پہلے پاکستانی ہوں، پھر میں فوجی ہوں. مسلمان تو ہم سب ظاہر ہیں ہی ہیں. پاکستان کی فوج، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اتنے مشکل حالات میں دنیا میں کوئی ایگزامپل نہیں ہے کہ کسی فوج نے اتنے ڈیفیکلٹ سرکمسٹانسز میں رہ کے اتنی لمبی دہشت گردی کے خلاف جنگ نہ صرف لڑی ہو بلکہ کامیابی سے لڑی ہو. دنیا کے کوئی انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں. اور آج بھی پاکستان کی فوج، آج بھی ہمارے 3 جوان شہید ہوئے ہیں وزیرستان میں. تو یہ، اور آج بھی پاکستانی فوج جو آرمی ایز این آکوپیشن ہے، پیشے کے طور پہ آج بھی پاکستان کی یوتھ کی نمبر 1 چوائس پاکستان کی فوج ہے. آپ جب انرولمنٹ بھرتی ہوتی جا کے دیکھیں، لوگوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. اور آخری بات جو ہیومن رائٹس کی کچھ ہوتی ہے، چاہے بے شک وقتی طور پہ یہ irrelevant میری بات لگ رہی ہو، لیکن چونکہ اس کا ذکر بہت ہو رہا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا کہ خواتین کے ساتھ ان کی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہراسمنٹ ہو رہی ہے جیلوں میں، آپ یقین کیجئے یہ بالکل مزہ کا خیز ہے. پاکستان میں ایسا بالکل کچھ نہیں ہو رہا. میں اس کو 100% غلط تو اس لیے نہیں کہتا، کچھ نہ کچھ تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے، لیکن کم از کم یہ جو ریسنٹ انسیڈنٹس کے بعد کچھ خواتین کو گرفتار کیا گیا، مجھ سے اتفاق کریں گی کہ خاتون کی رسپیکٹ، ہمارا مذہب اس پہ بہت زور دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے، ہماری اسلامی تعلیمات بھی یہی ہیں. بٹ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو میں سب سے پہلے اس کے ہاتھ کاٹوں گا. یعنی کہ عورت ہونے کا مطلب یہ اپر وے میں ہاتھ کاٹ، بالکل رسول پاک نے جو کہا وہ 100 بجا. مگر یہ تو نہیں کہ اس کی عصمت دری. آج ہی میں ایک پولیس کے ایک انسپیکٹر کی ویڈیو دیکھ رہی تھی، یعنی لڑکی کو ماری جا رہا ہے. اور آپ سوچیں، مطلب آپ، مجھے لگتا ہے آج کل تو جو سزائیں دے رہی ہیں وہ جو رومنز بھی ایسی سزائیں نہیں دیتے تھے. یعنی منگولز نے بھی کبھی ریکارڈ ٹوٹ گیا. چلو اس کے اوپر ہم کس دن پھر بات چیت کر لیں گے. آپ اسپیسیفک پوچھیے گا، میں اسپیسیفک جواب دوں گا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھ سے بات چیت کی، مجھے اس قابل سمجھا کہ یہ نہ ہوگی اب آپ مجھے یہ کہیں گے شی از اے بیڈ وومن دوبارہ نہ آئے. آئی لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو یو اگین اینڈ آئی تھنک کمیونیکیشن کین میک اے ہیوج ڈفرنس. سر ویری کائنڈ. بالکل کمیونیکیشن کا میک اے ہیوج ڈفرنس. اور اپنا جب رائے دیں گے، بات چیت کریں گے تو لوگوں سے بہت ساری مسکنسیپشنز بھی دور ہوتی ہیں اور کمیونیکیشن رہنی چاہیے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ سر، آپ کا بہت شکریہ. آئی لک فارورڈ ٹاکنگ ٹو یو اگین. پاکستان زندہ باد اینڈ پاکستان پائندہ باد. وی لو پاکستان. اللہ کرے کہ یہ ملک اچھا ہو جائے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. آمین. انشاءاللہ ہوگا. شکریہ سر. اجازت دیجیے گا، اگلی ملاقات میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ. تھینک یو. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.